हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक। आइए देखते हैं आज के समाचार। अजीज़ान मोहल्ला मुशीराबाद, आज यहाँ पर एक मीनार मस्जिद बलूचिस्तान बोर्ड के करीब में 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। 75th प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चे, छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारा मेन इंटेंशन, हमारा मकसद इन बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करना है ताकि इंशाअल्लाह ये बच्चे जो देश का फ्यूचर है, आने वाले दौर का मुस्तक़बिल है, इनके दिलों से माइक फियर जो होता है, स्टेज फियर जो होता है, बच्चों का निकाल कर इनको असल मकसद तो जो ये है कि इन बच्चों को ये बताया जाए कि हिंदुस्तान की तारीख़ में ये दो दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त की अहमियत क्या है और हमारे आबा व अजदाद, हमारे लीडर्स, हमारे रहनुमाओं ने किस कदर इसको हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी है। आज की जनरेशन को इससे वाकिफ़ कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लोगों में इसके ताल्लुक़ से जो जोश व खरोश होना चाहिए था वो पहले जैसा नज़र नहीं आता। हम हमारे बचपन में देखते थे कि हर गली में, हर चौराहे पर लोग जो है ना झंडा चढ़ाते थे, लोग अलग अलग तरीके के कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह मुनक़्क़िद करते थे। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये चीज़ आज के लोगों की, आज की जनरेशन में देखने को नहीं मिल रहा है। मैं मोहल्ले मुशीराबाद के अतराफ़ व अकनाफ़ के लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप आइए और इस प्रोग्राम में हमेशा हमारा साथ देते रहिए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हर साल इसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। जनाब शब्बीर साहब हमारे आज इस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये आज हम जो काम यहाँ पर कर रहे हैं ये उन्हीं का सिखाया हुआ काम है जो उनके फर्जंद शब्बीर साहब जो है ना अंजाम दे रहे हैं। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि शेर खान साहब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। वो बड़े जोश व खरोश के साथ इस काम को का एहतमाम किया करते थे। आप सबको याद होगा वो किस कदर अकेले रात में 11 बजे से अपने काम में जुट जाते थे और कोई हो या ना हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपना काम बखूबी अंजाम देते थे। आहिस्ता बेटा, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। क्लैप्स पढ़ो। पहले उसको सेट कर लो शकील। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। इंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सितरंगा। सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मागे। गाए सब जय गाथा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे जय हे। थैंक यू, जय हिंद। महात्मा गांधी का साथ दिया, लोग एकजुट हुए, हर एक ने अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूशन वो दे सकते थे देश की आज़ादी के लिए उन्होंने दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि 15 अगस्त 1947 को हमारे इस मुल्क में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ। लोगों ने देखा कि आज़ादी की सुबह कितनी हसीन होती है और उनका एक बहुत बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा था और वो दिन भी आया कि अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा। ये कब मुमकिन हुआ? ये इत्तेहाद के जरिए मुमकिन हुआ।
ہاں ایک ہو جاؤ فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم، اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پر اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ اس کی پوری مثال ہمارے دیش کے رہنماؤں نے دکھائی، اور جس وقت وہ آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے اس وقت نہ کوئی ہندو تھا، نہ کوئی مسلمان تھا، نہ کوئی غریب، نہ کوئی امیر، نہ کوئی کسان، نہ کوئی جوان، وہ سب ایک ہندوستانی ہو کر انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور انگریزوں نے جب دیکھا کہ اب مسلمان، ہندو اور تمام قوم کے لوگ ایک جٹ ہو چکے ہیں اور ہندوستان کی عوام بیدار ہو چکی ہے، تب انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم یہاں پر اور نہیں رک سکتے۔ لہذا 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا، لیکن جب دیش آزاد ہوا تو سب سے بڑا مسئلہ جو ان کے سامنے تھا وہ اس دیش کو چلانا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی گھر کو چلانا ہے، کسی کاروبار کو چلانا ہے، کسی انڈسٹری کو چلانا ہے، کسی انسٹیٹیوشن کو چلانا ہے، تو وہاں پر ایک رولز بنائے جاتے ہیں، وہاں کا ایک قانون ہوتا ہے، اور وہ اس قانون، اس رولز کے مطابق اپنے سارے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اس ملک کو چلانے کے لیے ایک دستور کی ضرورت تھی، ایک قانون کی ضرورت تھی۔ تب ہمارے ملک کے اس زمانے کے دانشور لوگوں نے اس قانون کو بنانے کے لیے، سمویدھان کو بنانے کے لیے بابا صاحب امبیڈکر کی نگرانی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ بابا صاحب امبیڈکر اپنی اس ٹیم کے ساتھ دیش کا سمویدھان بنانے میں جٹ گئے، اور یہ کام 1947 آزادی کے بعد جو شروع ہوا تو 1950 15 اگست کو مکمل ہوا۔ 15 اگست 26 جنوری 1950 کو منعقد ہوا، اور اسی لیے ہم 26 جنوری کو سمویدھان دیوس یعنی کانسٹیٹیوشن امپلیمنٹیشن کا ڈے مناتے ہیں۔ اور ہر سال اس دن ہم بابا صاحب امبیڈکر اور ان کے بنائے ہوئے سمویدھان کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں۔ سمویدھان کی ضرورت بہت ہر ملک میں ہوتی ہے، کیونکہ اسی کے مطابق اس ملک میں حقوق نافذ کیے جاتے ہیں۔ We are very proud to our constitution which have given equal rights to every Indian۔ اس ملک کے سمویدھان نے ہر ہندوستانی کو برابری کا حق دیا ہے، بولنے کا حق، اظہار آزادی کا حق، اور اس ملک کے سمویدھان نے انہیں اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ کیا کھائیں گے، کیسے رہیں گے، اپنے مذہبی پروگرامز کو منعقد کریں گے، اپنے مذہبی تبلیغ کی انہیں آزادی ہے، حق رائے دہی کی انہیں آزادی ہے، اور حکومتوں سے سوال کرنے کی انہیں آزادی ہے۔ آزادی کا مطلب کئی معنوں میں الگ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ جو آزادی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ غلامی سے آزادی کی طرف اشارہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے جب ہم 15 اگست اور 26 جنوری کو ایسے پروگرام منعقد کریں گے تو بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ بچوں کو اسکول جانا ہے، بچے کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، لہذا میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے نیکسٹ پارٹیسپینٹ کو انوائٹ کرتا ہوں، اینڈ اوور نیکسٹ پارٹیسپینٹ از عمر۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم اس پروگرام کو اور زیادہ جو ہے نا لوگوں کی تعداد کے ساتھ مناتے۔ خیر الحمدللہ وہ کہاوت مشہور ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو جو ہے اسی میں خوش رہنا چاہیے۔ ہاں چلیے آج کے اس پروگرام کے تعلق سے میں بچوں کو کچھ خاص باتیں بتا دوں۔ بچوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر اپنے ملک کی 75th ریپبلک ڈے سیلیبریشن کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ تمام کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں ہمارے بلاوے پر آئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اچھے لائنز یہاں پر ہم کو آپ کے ذریعے سننے کو ملا۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد نہیں تھا۔ آزاد سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس ملک پر انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ظالم انگریز ہندوستانیوں کو ہر قسم کی اذیتیں دیتے تھے، انہیں پریشان کرتے تھے، اور انہیں ہر قسم سے ٹارچر کیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنا دبدبہ بنایا جا سکے، اور ہم پر جو ہے نا اپنی پکڑ کو بنا کر رکھا جائے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا، انگریزوں کے اندر اتنی ہمت اس ملک پر حکومت کرنے کی اس لیے پیدا ہوئی کیونکہ اس وقت جو ہندوستان میں جو رواج تھا، راجے رجواڑے اور جو ہے نا لوگ الگ الگ اپنے اپنے اسٹیٹس، اپنے اپنے گاؤں پر حکومت کیا کرتے تھے، ایک ہو کر کوئی نہیں رہتے تھے، لوگ آپس میں بگڑے ہوئے تھے، ہر کسی کو اپنا دھرم، اپنی ذات، اپنا گاؤں، اپنی گلی، اپنا محلہ، اپنی زبان اور اپنے کلچر پر ناز و فخر کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے اپنی غلطی کو سمجھا
اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. اس ملک پر فرنگی پوری طرح قابض ہو چکے تھے. لوگ مایوس ہو رہے تھے, لوگ غلامی کے دلدل سے نکلنا چاہتے تھے, ہر قسم کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے اس ملک میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. تب اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کچھ دانشور, ویل ایجوکیٹڈ اور فکر مند, دیش سے محبت رکھنے والے ایسے لوگوں کے اندر اس جذبے کو ابھارا کہ پھر انہوں نے اس دیش کے لوگوں کو ایک جٹ کیا اور کہا کہ اے ہندوستانیوں, اگر تم عزت کی زندگی چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنے والی اولادیں آزاد ہندوستان میں اپنی سانسیں لے, تو اٹھو, یہ وقت ہے. آج اگر نہ اٹھو گے تو یاد رکھو تم پھر کبھی نہیں اٹھ سکو گے. پھر لوگوں نے ان رہنماؤں کی جس میں مہاتما گاندھی, جواہر لال نہرو, لال بہادر شاستری, بابا صاحب امبیڈکر, نیتا جی سبھاش چندر بوس, تلواروں سے سروار دیے, انگاروں میں جسم جلایا ہے, تب جا کے یہ کیسری رنگ سجایا ہے. میری زمین محبوب میری منت ہے, میری زمین سے محفوظ رہے, تیری آن سدا جائے جان میری میری زمین محبوب میری نس نس میں تیرا عشق ہے, پھیکا نہ پڑے کبھی رنگ تیرا جسموں سے نکل کے پھول بن کے میں کھلتا ہے دل کی آرزو, تیری ندیوں میں میں جھوم کے بکرا کھانا سکا آباد رہے. میں مرتا تھا جس مکھڑے پہ تیرا چاند گھومے اور چاند ہمیشہ رہتا ہے. تیری مٹی میں مل جاوا پھول بن کے میں کھل جاوا, اتنی سی ہے دل کی آرزو, تیری ندیوں میں بہ جاوا, تیرے فصلوں میں لہراوا, اتنی سی ہے دل کی. ارمان بیگ صاحب کی دونوں بچیاں ماشاءاللہ مور دین اور ایکسپیکٹیشن, جتنا میں نے سوچا تھا اس سے بہتر انداز میں انہوں نے اپنی پرفارمنس یہاں پر دی ہے. میں لوگوں کو چاہیے کہ دیکھیں ان بچوں کو اور 15 اگست کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر کے ہمارے ساتھ رہیں یہاں پر, تاکہ بچوں کے اندر ایک قسم کی دیش بھکتی اور اپنے ملک سے محبت اور وہ جذبہ اور بڑھتا رہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اینڈ دا نیکسٹ پارٹیسپینٹ از مہک فاطمہ. Respect my society people. Thank you for giving me this opportunity to say few lines about Republic Day. To say ना तो यही है कि हम हैं हिंदुस्तानी. याद रखेंगे वीरों तुमको, यह बलिदान तुम्हारा है, हमें तो जान से प्यारा यह गणतंत्र हमारा. थैंक यू एवरीवन. Very good. It's a very good sign for our society because our leaders are preparing themselves. इधर आओ बेटा, अच्छा पीछे आओ, डरना नहीं, आप जो बोलना है अच्छा बोलो. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning everyone. My name is Sumayya Fatima. Today is 26th January. I wish you all a very happy Republic Day. Thank you. My name is Muhammad Ayan Ali. My name is Muhammad Umar Farooq. I am studying in grade 2D.
As we all know, today we all are gathered here to celebrate 75th Republic Day of India. 26 January is a very important date in Indian history. Baba Saheb Ambedkar. On this day, the constitution of our country is implemented and India declared a democratic and secular country. Baba Saheb Ambedkar wrote the constitution of India. He completed this work in 2 years, 11 months, 18 days. It is the responsibility of every Indian to protect the integrity and brotherhood of country. It is the responsibility of every Indian to protect the integrity and brotherhood of country and give respect to all religions. रखना है कदम चांद पे तैयार रहो तुम, कहता हूँ मैं जो आओ मेरे साथ कहो तुम, खटकाओगे तुम क्या हमें फिर अपनी डगर से, दिखलाएंगे दुनिया तुम्हें हम अपनी नजर से, सारी दुनिया के लिए प्यार की पहचान बनो, जिस पर अल्लाह करे नास वो इंसान बनो, कितनी कुर्बानियां देकर ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हजारों तो चमन पाया है, ये चमन अपने ही हाथों से न बर्बाद करो, इसमें शामिल है शहीदों का लहू याद करो, तुम जब आपस में लड़ोगे तो बिखर जाओगे, जब मुल्क ही ना रहेगा तो किधर जाओगे, एक हो जाओ तो फौलाद की ताकत हो तुम, सारी दुनिया के लिए शम्म हिदायत हो तुम, अपने आबा की तरह साहिब ईमान बनो, जिस पर अल्लाह करे नास वो इंसान बनो. Thank you, teacher. Everyone, my name is Safura Sadaf. I am studying lower KG. My class teacher name is Miss Sania teacher. Today we are Republic Day. My school name is Anax International Play School. My school located Mushirabad. My principal name is Mr. Azam Sharif. Wake up early in the morning, pray to God, the Lord clean clothes, to exercise every day, always stand or sit carrot, eat healthy fruit, go to school on time, do homework regularly, go to bed early at night, say sorry when you harm someone, say thank you when someone helps us or gives us a gift. Wish all the family members good morning and good night. The northwest food, the northwest water. Respect all the helpers. Keep silence in the class. Obey teachers and parents. Keep your belongings in a proper place. Thank you, teacher. Thank you, everyone. Thank you. Ayatul Kursi. لا إله هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ 7 سال کا بچہ ان کے اندر الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے جو کبھی کبھی ہم بڑوں میں بھی نہیں پائی جاتی. میں عام تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ان بچوں کے حق میں دعا کیجئے تاکہ یہ بچے اسی طرح ہر سال ہمارے ساتھ جڑیں. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں ان کی رہنمائی اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ان بچوں کو دیکھ کر ہمیں ہمت اور حوصلہ ملتا ہے. شبیر Hello, who's the Doraemon here? Please come on the stage. Doraemon. आसमां तो छू लूं, तितली बन उड़ूं, मैं हूँ उड़ता रोबो डोरीमोन. अपना अपना गिफ्ट बताओ. वेरी गुड.
इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।